بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ جعفر ایکسپریس کا اغوا ایک بہت بڑا واقعہ، غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کی کئی جہتیں ہیں، اس لیے ابھی تک سارے حقائق سامنے نہیں آ سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بھی بہت سارے سوالات کے جواب آنا ابھی باقی ہیں۔ مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، دوسری طرف سرفراز بگٹی کا الزام تراشی پر مبنی بیانیہ، اور تیسری طرف نون لیگ کا بھی اسی طرح کا بیانیہ، پولیٹیکل ایجنڈا کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اس کا ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور مین میڈیا پر ڈال دیا جائے اور اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک ہیں، اور یہ رمضان المبارک جو ہے یہ ایک پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بالکل ایک حالت جنگ والا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی تازہ ترین واقعات ہوئے اور 3 دھماکے ہوئے، 3-4 جگہ پہ خیبر پختونخوا میں دھماکے ہوئے، جس میں علماء کرام جو ہیں وہ وفات پا گئے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان میں ایک مفتی شاکر ہیں، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اس لیے اور خاص طور پہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مخدوش ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں، جو نیرو ہیں وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہ طاقت کے خمار میں بدمست ہیں۔ صورتحال اس وقت کیا ہے؟ تازہ ترین جو بی بی سی کی رپورٹ ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے بھی مینشن کیا ہے کہ اس کے کچھ حصے تکلیف دہ ہیں۔ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تکلیف دہ ہیں، اس لیے بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ خبریت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب تک ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاسی بیانیے بنانے کی اور کبھی اس پر الزام کبھی اس پر الزام، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں بھی لے جانے کا ارادہ ہے۔ منیر اکرم صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اقوام متحدہ اور عالمی فورمز میں بھارت کو بے نقاب کریں گے، افغانستان کو بے نقاب کریں گے۔ بالکل کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کو خود محفوظ کیسے کریں۔ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہے، ہماری فورسز کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان تمام فورسز کو، ان تمام انٹیلیجنس اداروں کو ایک سیاسی ایجنڈے پر، داخلی سیاسی ذاتی ایجنڈے پر لگا دیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے بس یہ کام کرنا ہے۔ اس وقت بھی تمام عدالتوں میں، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، تمام عدالتوں میں سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ہیں۔ وہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، وہ 26 نومبر کے مقدمات ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے کچلنا ہے، عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ جیل میں کیسے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو آپ نے کیسے قابو کرنا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے قابو کرنا ہے، میڈیا کو بند کیسے کرنا ہے، جوڈیشری کو قابو کیسے کرنا ہے، جوڈیشری پہ قبضہ کیسے کرنا ہے۔ یہ پولیٹیکل ایجنڈا چل رہا ہے، اور اس الیکشن چوری کو کیسے بچانا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پولیٹیکل پلیئرز، سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر اپوزیشن جماعتیں، وہ آپس میں صلاح مشورہ کر رہی ہیں، ٹیلی فونک رابطے کر رہی ہیں، سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دے رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سب کو اکٹھا کریں۔ اگر آپ واقعی اگر آپ پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں اور واقعی قومی بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، قومی ایجنڈا ہے، تو پھر سب کو جمع کریں، ایک فورم پہ آئیں۔ اور آرمی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں، اور سیکورٹی فورسز کے سربراہان آئیں اور آ کے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور لیکن جو ایشوز ہیں ان کو سالو نہیں کیا جا رہا۔ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے میں جو شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور شہید جستخاکی جو وہ پہنچ رہے ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، اور اس میں مختلف جو ہیں میتیں آ رہی ہیں۔ آخری دیدار بھی کسی کو نہیں کرایا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ لاشیں مسخ ہیں، اور ان پہ اس حد تک گولیاں چلائی گئی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک پہلی جو ہے ریلوے کے ملازم محمد ممتاز کی نماز جنازہ مانسہرہ میں، ریلوے پولیس کے اہلکار شمروز خان کی نماز جنازہ بلوچستان نصیر آباد کے علاقے صحبت پور میں ادا کی گئی۔
روزی علی کی نماز جنازہ گلگت بلتستان کے علاقے گانچھے میں ادا ہوئی۔ یاسر سلیم کو آبائی علاقے ضلع ہری پور چچیاں میں سپرد خاک کیا گیا۔ سیالکوٹ کے علاقے پسرور میں امتیاز کی آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب جسم پر گولیوں کے نشانات ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 37 سالہ ممتاز نے سوگواروں میں 7 بچے اور بیوی چھوڑی ہیں۔ ان کا تعلق مانسیرا سے ہے۔ وہ طویل عرصے سے کوئٹہ میں ملازمت کر رہے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بچے کی عمر 13 سال اور سب سے چھوٹی بچی کی عمر 2 سال ہے۔ ممتاز کے بھائی تاج محمد کوئٹہ میں گاڑی چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی 10 مارچ کو معمول کی طرح کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر سوار ہوئے۔ ممتاز کا کام ٹرین میں کسی بھی خرابی وغیرہ کو دور کرنا اور ٹرین کو چلتے رہنے میں مدد دینا تھا، یعنی کہ وہ ایک ٹیکنیشین تھے۔ تاج کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آغاز میں ایسی آ رہی تھیں کہ حالات خراب ہیں، یعنی کہ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ حالات خراب ہیں، اور جمعرات کو پتہ چلا کہ ان کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ ٹرین کے دیگر مسافروں سے کی گئی اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممتاز اور ریلوے پولیس اہلکار شمروز انجن کے پیچھے والی بوگی میں موجود تھے۔ جب دھماکہ ہوا تو اس وقت ممتاز دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ وہ دھماکے اور اندھا دھند فائرنگ میں مارے گئے۔ تاج محمد کا کہنا ہے کہ ممتاز کو جسم پر بے انتہا زخم آئے اور ان کے کمر پر کئی ایسے نشانات ہیں جیسے جسم پر چھرے لگے ہوں، جس پر گولیوں کے بھی نشانات تھے۔ اتنے زخم تھے کہ ان کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور ہم نے کسی کو بھی میت کا آخری دیدار نہیں کروایا۔ تاج محمد نے کہا کہ شمروز جو ہیں وہ بڑی بہادری سے شدت پسندوں کا مقابلہ کیا، اور کچھ لوگوں نے وہاں سے بھاگنے میں بھی مدد کی۔ شدت پسندوں نے بوگی سے اتار کر گولیاں ماری۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں ہلاک ہونے والے 30 سالہ محمد یاسر کا تعلق ہری پور سے تھا۔ ان کے سوگوار میں والدین اور 3 بہن بھائی ہیں۔ وہ 6 ماہ سے افغانستان میں سریا بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اور چمن کے راستے وہ اپنے آبائی علاقے پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اور یاسر کے چچا محمد ارشد کا کہنا تھا، ذرا یہ بات سنیے گا جی، کہ محمد ارشد کا کہنا تھا کہ اس زخمی شخص کی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ 3 دن تک بغیر علاج کے ادھر ہی پڑے رہے، اور بس کبھی کوئی پانی یا کچھ کھانے کو دے دیتا تھا۔ ان کو 3 دن بعد ہسپتال پہنچایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد یاسر کو جسم پر 5 گولیاں لگیں۔ پسرور سیالکوٹ کے رہائشی امتیاز کے بارے میں ان کے دوست محمد زاہد کا کہنا تھا کہ ان کے جسم پر 7 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے بقول بظاہر امتیاز کو بھی ریل سے اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اگلی جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ لواحقین نے اپنے پیاروں کی میت آبائی علاقوں تک لے جانے میں مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ یاسر کے چچا محمد ارشد نے بتایا کہ انہیں فوراً اسلام آباد سے کوئٹہ بذریعہ پرواز جانا پڑا، اور کوئٹہ میں سے بہت سی مشکلات سے لاشوں کی شناخت کی۔ سنیے گا جی، وہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں بہت مشکل سے لاش کی شناخت کی، اور اس کو واپس لانے کے لیے پرائیویٹ ایمبولینس کرایہ پر حاصل کی، جس کو 66,000 روپے کرایہ ادا کیا۔ لاش لانے میں کم از کم 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے، مگر نماز جنازہ میں کسی حکومتی اہلکار نے شرکت نہیں کی۔ تاج محمد کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں محمد ممتاز کی نماز جنازہ میں ریلوے حکام نے بھی شرکت کی تھی، اور انہیں 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم دی گئی۔ میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ رقم انہوں نے میت کو لے کے جانے کے لیے دی تھی۔ یہ صورتحال اس وقت موجود ہے جی۔ حملہ آوروں نے لوٹ مار بھی کی، یہ بھی بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس پوری مفصل رپورٹ میں بہت ہی اندھوناک واقعات ہیں اور دردناک اور کربناک صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب جہاں یہ تو ہمارا ایک BBC کی رپورٹ ہے، ایک طرف DGISPR بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ سرفراز بگٹی صاحب نے سارا الزام میڈیا پر لگا دیا تھا اور سیاستدانوں پر لگا دیا تھا، اور بتا دیا تھا کہ اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے، حکمرانوں کا کوئی دوش نہیں، بلکہ یہ سب کچھ کیا دھرا میڈیا کا ہے۔ لیکن اس واقعے نے پورے ملک کی سلامتی کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور رمضان المبارک جو کہ عبادتوں کا، سکون کا، امن کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے پاکستان پر اتنے حملے ہو رہے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج بھی جو ہیں 3-4 واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور وہاں پہ دھماکے ہوئے، دھماکوں سے لوگوں کو اڑایا گیا، زخمی ہوئے، اور اس میں مفتی شاکر جو ہیں وہ بھی چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس طریقے سے اور بھی متعدد واقعات ہوئے، جس کا
خالص بالکل دہشت گردی کے واقعات ہیں اور شدت پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، جبکہ بلوچستان میں اس وقت بھی سیکورٹی ہائی الرٹ ہے اور ریلوے ٹریک ابھی تک، ریل سروس ابھی تک معطل ہے، اور جعفر ایکسپریس حملے کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور ریلوے ٹریک جو ہے ابھی تک مرمت نہیں کیا گیا کیونکہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک سیکورٹی کلیئر نہیں کی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سیاستدان جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، اور سیکورٹی کی صورتحال مخدوش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA والے اور شدت پسند اور مختلف شدت پسند جو گروپس ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکٹھے ہو کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے ایک الائنس بنا رہے ہیں، اور اس الائنس کو بیرونی امداد بھی حاصل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بیرونی امداد کو روکنے کے لیے اور اس ساری صورتحال کو روکنے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے ہمارے بارڈرز کو محفوظ کرنا ہے۔ پاک ایران بارڈر ہو، پاک افغان بارڈر ہو، پاک انڈیا بارڈر ہو، پاک چائنا بارڈر ہو، یہ تمام بارڈرز کو محفوظ کرنا ہے، اور بارڈر سیکورٹی فورس کو مضبوط کیے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ پھر ہے انٹیلیجنس اداروں کا کام۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انٹیلیجنس ادارے اور ہماری فورسز سب کی سب جن کا بنیادی کام ہے، کیا وہ اپنا اصل کام کر رہی ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب لینے کے لیے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، آرمی چیف آئیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ آئیں، مسلح افواج کے سربراہ آئیں اور آ کر ان کے سوالوں کا جواب دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سر عام ہم نے سوال پوچھے تو پھر بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی تصور کیا جائے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بند کمروں میں یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس واقعے سے بھی، یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اس سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت، جو کہ خالصتاً ذاتی ایجنڈا ہے، ذاتی مفادات کا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کے تحت اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا ملبہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیا جائے، سوشل میڈیا کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور مین سٹریم میڈیا کو بھی اس میں لپیٹ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کیے جائیں، اور عدلیہ پہ بھی پریشر ڈال دیا گیا ہے کہ یہ جناب عدلیہ ہے اس کی ذمہ دار، کیونکہ وہ سزا نہیں دیتی۔ تو اس طریقے سے ایک ایسا اپنی ساری ناکامیاں جو ہیں وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے سامنے واقعات ہیں جی، ایک طرف ہیں ریلوے کے وزیر ہیں، فارم 47 کے ہیں، جناب حنیف عباسی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ 92 لاکھ روپیہ فی کس جو شہید ہوئے ان کے ورثاء کو دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے میں نوکری کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ آج انہوں نے اعلان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے برعکس کچھ اور خبریں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ یہ ان کا دعویٰ کس حد تک سچا ہے، اور حکومت واقعتاً اس بارے میں کتنی سنجیدہ ہے۔